مسائل پہلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط، ذرا ایک دو کام کر لے پھر نمٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی، جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھیں۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا ہونا وہاں ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہوئی۔ کہیے بھابھی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں، مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی، ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کیں۔ ظفر اور دوسرے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، سو یہ طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اس کو معاف کر کے تایا تائی ایثار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابھی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی۔ لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں کے سامنے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا۔ سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا، اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پر لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی، اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب ارم نے یہ بات سرعام کہی تھی تب پھپھو نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پر واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی کی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جہان نے تمہیں واقعی اس بات پہ چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزنز سے پردہ کون کرتا ہے؟ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب ان سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی تھیں؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی ہیں یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے سے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل ایسے جیسے فرخ کچھ عرصے پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی، وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے اسے دیکھا، وہ جو بالکل گم سم سی بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی، وہ جانتی تھی۔ کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔